اوکے سر. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. This is our topic. This belongs to history and importance of hadith. یہ جو ٹاپک میں نے لیا ہے یہ لیا ہے ہسٹری اینڈ امپورٹنٹ حدیث اینڈ دس از پیپر نمبر 1 کوشچن نمبر پیپر نمبر 2 کوشچن نمبر 2 کمپلسری. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ایک ایک چیز سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، آپ کو آسانی سے یاد بھی ہوگی، چیزیں آپ کے ذہن میں چیزیں رہیں گی. اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو کوشچنس ہیں ایز یوزول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 5 کوشچنس موسٹ امپورٹنٹ فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنس کے آنسر وغیرہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث. The word hadith is derived from the Arabic root word haddasa or hadasa, which ٹھیک ہے. means to new, the opposite of ancient. Some scholars what they do say, کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ حدیث means ancient and Quran means the new. تو یہ ایک اینشینٹ یا اولڈ کے ٹو بی نیو کیا آتا ہے، نیو کے طور پر آتا ہے. حدیث کا مطلب سم تھنگ نیو. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ہولی قرآن نے بیان کیا. اور قرآن کے بعد مانا آتا ہے اولڈ، کیونکہ وہ قرآن تو لوح محفوظ میں تھا نا. تو حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، ان اسلامک ٹرمنالوجی the word hadith refer to the group of sayings, actions or texts and spoken or silent plural of the Prophet. اس ٹھیک ہے. کو سمجھ لیں، ان عربک لینگویج حدیث مینس سیئنگ آف سم ون. ٹھیک ہے نا، اس میں کیا کہتے ہیں، الحدیث الکلام الذی یصدر من المتکلم. الحدیث فی اللغہ، الحدیث فی اللغہ الکلام الذی یصدر من المتکلم. حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اسپوکن ورڈ، سیئنگ آف سم ون. لیکن اسلامکلی جب ہم استعمال کرتے ہیں حدیث نبوی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سیئنگ آف دا پروفیٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کرتے کیا ہے اشد، ہم لوگ بہت فریکوینٹلی ہم لوگ حدیث کا ورڈ استعمال کرتے ہیں حدیث نبوی کے طور پر، حالانکہ حدیث کا مطلب حدیث نبوی نہیں ہوتا. اچھا. حدیث کا مطلب کسی کی بھی صحیح ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا حدیث نبوی، حدیث قدسی. حدیث نبی پروفٹ کی صحیح، حدیث قدسی اللہ جی. لوگ فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں ورڈ حدیث اگینسٹ آف حدیث نبوی. تو جب بھی ہم حدیث کا ورڈ استعمال کرتے ہیں ہمارا مطلب اچھا مطلب ہولی قرآن کی سیئنگز ہے، حالانکہ اصل چیز کیا ہے، حدیث نبوی مینس ہز سیئنگز. یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی سر. یہی چیز جاتی ہے جناب سننا کے اندر بھی. ٹھیک ہے. سننا کے اندر بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اب یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ دا ورڈ سننا سنن از ڈرائیو فرام دا عربک روٹ ورڈ سننا which means smooth and direct flow path. The word sunnah literally means a clear path, a practice, a rule, a mode or mode of life. In Islamic terminology, it is more of the prescribed by the Prophet. The Sunnah of the Prophet includes his special words, habits, practices, and tactics, approval of his companion. آپ سب اسکرین ہے، میں نے اس کو پڑھا. ٹھیک ہے. Similarly, Sunnah means actions performed by someone, actions done by someone. However, we Muslim, we frequently use the word of Sunnah against of Sunnat Nabawi. حالانکہ سنت کا مطلب سنت نبوی نہیں ہوتا ہے. سنت نبوی کے لیے ہم یوز کریں ٹرم سنت نبوی مینس ایکشن آف ہولی پرسن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سننا سر. کی منس جیسے حدیث کا مطلب سینگ آف سمن، حدیث نبوی سینگ آف پروفیٹ. Similarly, Sunnah means action of someone and Sunnat Nabi means action performed by the Holy Prophet. اب اس کو آپ میں مثال سمجھاتا ہوں. What is سنت ابراہیمی؟ سنت ابراہیم. ابھی ہم لوگ نے کچھ دن پہلے سیلیبریٹ کیا اس کو، اچھا. بتاؤ. I'm not sure sir. بقرعید. اچھا بقرعید. اچھا سنت وہ. ابراہیم میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح. جی جی. اچھا نہیں میں اچھا مجھے اس نام کا نہیں پتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت تھی، اس کو ہم لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. ہم لوگ بیٹا تو ذبح نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے. جی. تو سنت ابراہیم means action done by the سنت ابراہیم علیہ السلام and we do slaughter animal. اچھا. بات سمجھ میں آ گئی. جی سننا سر. means actions by someone
Sunnat Ibrahimi means action done by the Ibrahim Islam. Sunnat Nabawi means actions performed by the holy person. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? जी सर. अच्छा, अब क्या होता है कि हदीस का वर्ड तो फिर भी एक लिमिटेड वर्ड है. सम मुहद्दिसीन, मुहद्दिसीन कौन होते हैं? जो कि मुहद्दिसीन मुहद्दिस की प्लूरल है. ये आपको मैं शायद पहले बता चुका हूँ, लेकिन जब मेरा मूड आता है, जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं दोबारा बता देता हूँ. अब मैं दोबारा बताता हूँ, उसको पी लेना, हो सकता है तुम्हें याद हो ना हो, लेकिन मुझे ज़रा मज़ा आता है. मुहद्दिसीन का वर्ड मुहद्दिस से निकला है. मुहद्दिसीन प्लूरल है, मुहद्दिस सिंगुलर है. मुहद्दिस कौन होते हैं? हु हैव एक्सपर्टीज इन हदीस एंड उलूम हदीस. जैसे कि मुफस्सिरीन, मुफस्सिरीन इज प्लूरल ऑफ मुफस्सिर. मुफस्सिर मीन्स द पर्सन हु कैन डू तफसीर ऑफ कुरान मजीद. जी. तो सब मुहद्दिसीन दे बिलीव कि हदीस sunnah comparatively is a bigger word than hadith, and they say sunnah just does not include the prophet actions, but sunnah includes his hadith, his sayings, his approval, final approval, the letters he dictated, the agreement he signed. These all are included in sunnah. ठीक है. सुन्ना मीन्स हदीस भी आ जाती है, चाहे उन्होंने अमल किया हो ना किया हो, कह दिया वो इस्लाम हो गया. सुन्ना, सुन्नत नबी मीन्स परफॉर्म एक्शन परफॉर्म द होली प्रॉफिट, वो भी सही है. सुन्नत नबी मीन्स ही डिक्टेटेड द एग्रीमेंट, ही साइन द ट्रीटीज, वो डिक्टेट करा रहे ज़ाहिर तो प्रॉफिट का अप्रूवल है ना, वो भी सुन्नत में शामिल है. एंड साइलेंट अप्रूवल, इसको कहते हैं अरबिक में तकरीर. दिस तकरीर ठीक है. नॉट, दिस तकरीर नॉट उर्दू वाला तकरीर. उर्दू वाला तकरीर स्पीच नहीं है. तकरीर का मतलब होता है साइलेंट अप्रूवल. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स, तुम स्क्रीन में पढ़ते भी जा रहे हो ना, सुनते भी जाओ. जी इट सर. मीन्स के sometimes, yeah, many times a sahabi or sahaba karam, they individually or collectively, they were doing something, ठीक any है. act of worship, any something, and Prophet ﷺ, he saw them doing that and he was quiet. So it means through his silence, through his quietness, he approved that work. It is jais. अच्छा. If the sahabi or sahaba karam collectively or really, if they did something wrong, it was Prophet's responsibility to stop them. जी एग्जैक्टली. लेकिन उन्होंने देखा और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उन्होंने कहा लेट देम गो, लेट देम डू, करने दो. तो वो भी सुन्नत है. ठीक है. In a other broader way, some scholars they believe sunnah includes collective actions performed by sahaba karam, and if sahaba karam they agreed, if they did ijma on a certain thing, it became the sunnah of the Prophet. ठीक है. यानी कि अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन मेरे ध्यान में तो इस वक्त ये अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कि अगर साहबा कराम ने कोई कलेक्टिव एक्शंस किया, परफॉर्म किया, उसमें इजमा हो गया उनका, तो वो भी सुन्नत कहलाएगी, चाहे वो प्रॉफिट की विसाल के बाद वो अमल किया गया हो. अच्छा. अजीब बात है ना, अजीब, आपको अजीब बात लग रही होगी. जी. अच्छा, इसकी वजह ये है कि हदीस हम पढ़ रहे हैं ना, हदीस के अंदर, हदीस नबवी के अंदर एक टर्म सवाल करते हैं आसार. मुहद्दिसीन जो है ना, एक अच्छा. टर्म, एक वर्ड सवाल करते हैं, उसको कहते हैं आसार. आसार क्या होता है? सेइंग्स ऑफ कंपेनियंस. सेइंग ऑफ कंपेनियन. हाँ, तो बास मुहद्दिसीन सेइंग्स ऑफ कंपेनियंस को भी हदीस के दर्जे में लेते हैं कि ये भी हदीस ही है. जो साहबा जो कह रहे हैं वो कोई चीज़ इस्लाम के खिलाफ नहीं कह सकते. अगर साहबी ने कोई बात कही है तो इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि प्रॉफिट ये चाहते थे और उन्होंने किया है, लेकिन वो हदीस ट्रेजर में नहीं है. जो अच्छा. हदीस का ट्रेजर है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, जो भी किताबें हैं उसके अंदर नहीं लिखी, एक साहबी से मनफूल है तो इस मतलब कि वो भी हदीस होती. तो आसार भी बास मुहद्दिसीन हदीस के दर्जे में लेते हैं, लेकिन वो एक सहाबी के सेंग होती है, इसलिए उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. लेकिन बात की कम. जी. इस तरह से अगर किसी कोई एक्शन होली प्रॉफिट ने नहीं किया हो उस स्टाइल में जो साहबा कराम ने किया है, लेकिन उसको साहबा कराम ने बाद में किया, होली प्रॉफिट इंतकाल के बाद, उस पर साहबा कराम का इजमा हो गया, तो वो भी सुन्नत कहलाती है. ठीक है. वो भी सुन लो. ठीक है. हाँ, आपको मिसाल समझाता हूँ. जैसे तरावी की नमाज, जी. तरावी प्रेयर, जी. जिस तरह से आजकल लोग तरावी पढ़ते हैं, रमज़ान में 20 रकातें हैं इमाम साहब के पीछे, वो होली प्रॉफिट के दौर में नहीं था ऐसा. अच्छा. ये हज़रत उमर के दौर के अंदर, उनके खिलाफत के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया. अच्छा. ठीक है. तो हज़रत उमर ने उसको एज अ खलीफा
प्रिस्क्राइब किया, ऑर्डर किया और कंपेनियंस को फॉलो किया तो इजमा हो गया कंपेनियंस का, तो वो एक पार्ट ऑफ इस्लाम बन गया। तो कहते हैं तरावी सुन्नत मौक़िदा है। हालांकि होली कॉर्न तरावी नहीं पड़ी थी, ठीक है, वो लंबी कहानी है, तुम्हें सब समझ में जाएगा। एक मिसाल से मुझे समझा है, ठीक, समझ में बात समझ में आ गई। जी सर। जैसे ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, जो फर्ज से पहले 4 रकात पढ़ते हैं ना, जी उसको कहते हैं सुन्नत मौक़िदा। वो इसलिए ठीक पढ़ते हैं कि सहाबा कराम इसको पढ़ा है फ्रीक्वेंटली, और सहाबा कराम का समय ये अप्रूवल था, एग्रीमेंट था कि जनाब ये पढ़ना जरूरी है, कि होली कॉर्न बहुत मुस्तकिल पढ़ा करते थे, ये भी सुन्नत मौक़िदा खिलाफ है। तो इस ठीक तरह है। से ये खिलाफ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके सर। हदीस सुन्नत का फर्क आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स हाँ ऑफ जी, हदीस ठीक ये है। हम पढ़ चुके हैं, इसको सिर्फ पढ़ लो, जी। ये पहले कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, हदीस कुर्सी, ठीक है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज सब कुदसी है। ठीक है। हदीस नबी ये भी हमने पढ़ा था जी कि सेइंग्स ऑफ होली प्रॉफेट, ठीक है ना। और हदीस नबी के अंदर मुहद्दिसीन से कि दिस नॉट जस्ट सेइंग्स बट also his actions. Hadith told by the Prophet and which have his own word and not नॉट मेंशन mentioned इन in कुरान। Quran in it's called Hadith Nabawi. जैसे होली पढ़ने कहा कि प्रे एज में ऑफरिंग प्रेयर, सल्लू कमा रायतम वसल्ली, सल्लू कमा रायतम वसल्ली, प्रे एज में ऑफरिंग प्रेयर, दिस इज हदीस नबवी। जैसे कुरान ने क्या ठीक कहा, है। अकीमुस सलात, ओ एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर। अब ये तो नहीं बताया कि हाउ टू स्टैंड, हाउ टू डू रुकू एंड सुजूद, कुरान के अंदर तो नहीं है, वो हदीस से एक्सप्लेन किया है। तो हदीस में नबी ने क्या कहा, सी प्रे एंड सी आफ्टर प्रे, जैसे में नमाज पढ़ो वैसे पढ़ो, एंड ही टॉट दैट विदाउट ओपनिंग चैप्टर अल बकरा अल फातिहा देयर इज नो सलात सो एंड सो। जी ठीक है। अब स्ट्रक्चर हदीस को देखो आप। ठीक है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। अब यार ये आवाज बेहतर हुई कुछ? सर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आपकी, आपकी आवाज़ बहुत लो हो गई है एकदम से। अभी क्या पोजीशन है बताओ, एक मिनट। अब कुछ आवाज बेहतर हुई? जी सर बहुत बेहतर है। अच्छा देखो, हम लोग तो क्योंकि एक आम मुसलमान है ना, तो हम लोग हदीस बयान करते हैं। हदीस के अंदर कि जनाब एक्शंस आर जस्ट इंटेंशन, अमाल का दारोमदार नियत पर है, या इन्नमल अमाल बिन्नियात। लेकिन लिटरली एज ए स्टूडेंट ऑफ हदीस, हदीस के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। जो लोग आलिम बनते हैं मदरसे के अंदर, जो मौलाना साहब बनते हैं, वो बाकायदा हदीस को पढ़ते हैं एज ए हदीस लिटरेचर, वो बहुत डीप में पढ़ता है। क्योंकि हम भी इस्लामियत पढ़ रहे हैं लेवल्स का, तो हमें भी थोड़ा बहुत नो होना चाहिए। हदीस के दो पार्ट्स होते हैं, दो कॉम्पोनेंट आप कह लें। पहला होता है सनद, चेन ऑफ नरेटर्स या चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स, द पीपल हु कन्वेट द हदीस। पहला जो कंपोनेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट पार्ट कॉल्ड सनद। सनद सिंगुलर है और असनाद जो है उसकी प्लूरल है। आवाज आ रही है? जी सर। सनद सिंगुलर, असनाद प्लूरल। और अगर किसी हदीस की एक सनद, उसको सर आपने असानी, बोला कि सनद सिंगुलर है और दूसरा वाला इसनाद, ISNAD, इसनाद। इस्नाद, ठीक हाँ, है। इसको असानीद भी कहते हैं, ISANAAD, असानीद। आसानी, ठीक है। ठीक और है ये ना। और ये हाँ, और क्या होता है? सनद सिंगुलर है और इसनाद प्लूरल है। अच्छा और ठीक सनद सनद क्या होता है? चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स। अब चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स क्या है कि जिन लोगों ने हदीस कन्वे किया है, दायबते, अब एक हदीस है ना, आपने बचपन सुनते हुए आ रहे होंगे ना, कि है। जी अमाल का दारोमदार नियत पर है। जी ये आपने किससे सुनी हदीस? सर ऐसे ही मैं सुनता था, लेकिन लाइक मैंने ऐसी तो बहुत सुनी है, लेकिन लाइक व्हाट डू यू मीन, के मतलब आपने किस हाँ, सुनी है? ये आपने या तो अम्मी से सुना होगा, अब्बू से सुना होगा, कारी साहब से अच्छा सुना होगा, हाँ, अच्छा वो पूछें, जी है जी। ना, दोस्त से जी सुना होगा। लेकिन ये जो सेइंग है तो प्रॉफिट की सेइंग है ना, जी इन्नमल आमल। एग्जैक्टली। तो ये प्रॉफिट ने मुझे आपको डायरेक्ट तो नहीं कहा, जी ये चेन के थ्रू आई ना। जी
اب مجھے میرے فادر نے بتایا، میرے فادر کو ان کے فادر نے بتایا، ان کے فادر، بتا رہا ہوں مثال، اس کو کہتے ہیں سنت چین آف ٹرانسمیٹر نیریٹرز، the people who conveyed the sayings of Prophet ﷺ to the next generation. اچھا اس کو کہتے ہیں پہلا کمپوننٹ، the first component, first part called سند. سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. سیکنڈ کہلاتا ہے متن، ٹیکسٹ اور اوریجنل ورڈ آف پروفیٹ ﷺ. ٹھیک ہے. کہ جو اصل ورڈ ہے کہ جیسے ہماری حدیث نمبر 1 کیا تھی؟ الدین نصیحہ قل لمن قال قال اللہ و رسول کتاب، یہ بھی نا حدیث نمبر 1 ہم نے پڑھی. یہ حدیث آئی ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر. بخاری. ٹھیک ہے، تو ہم نے بخاری مسلم کی حدیث کو پک کر لی، لیکن وہ حدیث جس چین سے ہمیں وہ نہیں پتا، کیونکہ ہم اس لیے نہیں پتا کہ مولانا تھوڑی بن رہے ہیں ہم لوگ. ہم تو کوئی اسٹار اسلامت ملیں گے ٹاٹا بائی بائی، جی. ہم لوگ کو مولانا مفتی تھوڑی بننا ہے. تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ متن وہ ہوتا ہے جو ایگزیکٹ سیئنگز آف دی ہولی پروفٹ ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث جو ہمیں جس وے سے پہنچ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سند. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. اچھا، اب اس ایگزامپل دیتے ہیں ہم. امام مالک بہت مشہور، امام مالک بن انس بہت مشہور محدث تھے، فقیہ تھے، اینڈ ہی واز دی فاؤنڈر آف مالکی اسکول آف تھاٹ. اور مالکی اسکول آف تھاٹ از ون آف دا سنی اسکول آف تھاٹ. یعنی کہ مسلم ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے اندر ڈیوائڈیڈ ہے نا. جی. میجر ہے سنی شیعہ، اور اس جی. کے بھی کافی ڈویژن ہے، اور سنیوں کے اندر بھی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے، شیعوں کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. جی. تو بہت سارے اسکول آف تھاٹ تھے پہلی صدی 3rd سینچری ہجرت تک، لیکن اللہ کی بھی نصیبی کی طرف آہستہ تو سب ایلیمنیٹ ہو گئے، اور کچھ ہی اسکول آف تھاٹ باقی رہ گئے بڑے بڑے. تو امام مالک سنیوں کے اندر 4 اسکول آف تھاٹ بہت مشہور ہیں اور ایڈیٹر کمپائل ہے: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. موسٹلی پیپل آف پاکستان اینڈ بنگلہ دیش اینڈ انڈیا دے آر سنی حنفی. اچھا. حنفی ہوتے جو امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ بھی سارے سنی امام ہیں، لیکن ان کا الگ مسلک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو رفع دین نہیں کرتے. اب اچھا. رفع دین کیا جی. ہوتا ہے؟ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا. جی. اب یہ سعودی لوگ ایگزیکٹ. کرتے ہیں، سعودیت کے اندر وہاں پہ رفع دین کرتے ہیں، کرتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. جی. تو وہ بھی سنی ہے، لیکن وہ مالکی، شافعی، حنبلی، وہاں پر رفع دین ہے، ہمارے یہاں رفع دین نہیں، حنفی کا رفع دین نہیں ہوتا. تو اچھا. امام مالک، ایک ایگزامپل، سند کی ایگزامپل آپ کو میں دے رہا ہوں. امام مالک نے نیریٹ کیا، جب انہوں نے موطا امام مالک لکھی تو امام مالک نے نیریٹ یہ کیا کہ بھائی مجھ سے میرے ٹیچر نے، مجھ سے میرے استاد نے، جو کہ ایک تبع تابعی تھے، حضرت شیبہ، انہوں نے نیریٹ کیا کہ ان کو ان کے استاد نے، ان کے فادر نے، یا ان کے جو ماسٹر تھے جو کہ ایک تابعی تھے، اب تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا تابعین تبع تابعین نا، چلو اس کو پڑھ دیتا ہوں. ان کا نام ٹھیک. تھا عتیبہ بن یزید. انہوں نے نیریٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سعید خدری نے نیریٹ کیا. ایک چین ہے، یعنی کہ، اور وہ کیا نیریٹ کیا کہ مسیح اللہ سیڈ وین یو ہیئر دا اذان ریپیٹ واٹ دا مؤذن سیز. جب تم اذان سنا کرو تو ریپیٹ کر جو مؤذن کہتا ہے. اس کو کہتے ہیں، ایک منٹ تم اس کو ذرا پڑھو، میں ٹھیک ہے. ایک منٹ میں آ رہا ہوں. اوکے سر. اس کو پڑھنے کا سمجھنے کی کوشش کرو، میں بھی اچھا پڑھ لیا یہ آپ نے؟ جی سر. کچھ سمجھ میں آیا؟ تھوڑا کم سمجھ آیا سر. اچھا دیکھو، اصل میں ایک ٹرم ایک صحابی کون ہوتے ہیں؟ ہو از دا کمپینین. جی.
कौन होते सहाबी बताओ? Sahabi or companions are those Muslim who saw Holy Prophet, they embraced Islam, and they were Muslim till death. They are called Sahabi or Sahaba Karam. Companions Holy Prophet, ठीक है? उनका सबसे हाई कैलिबर के मुसलमान वही थे आफ्टर प्रॉफिट्स. जी. प्रॉफिट बेसिस का जो सबसे प्योर मुसलमान थे, जिनको अल्लाह ने सर्टिफाइड कर दिया, वो सहाबा कराम थे. सहाबा वो होते हैं जिन्होंने होली प्रॉफिट को देखा, इस्लाम कबूल किया और मरते थे मुसलमान, वो सहाबी कहलाते हैं. ठीक है. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट, ये फर्स्ट जनरेशन है. सेकंड जनरेशन इज कॉल्ड ताबई. अच्छा. बुला रहे यार, एक मिनट जरा वेट करना यार. जी, जी, ठीक है. सॉरी यार, वो असल में मेरे मेहमान आ गए अचानक. अचानक तो नहीं है, वो आना था, बहुत लेट आए. अच्छा. और घर में कुछ अच्छा, नो काम भी हो रहा प्रॉब्लम. है, वो बात तब का मसला. जी, जी सर, नो प्रॉब्लम. सर, आप कुछ क्या बोल रहे हैं?
اگر آپ کچھ بول رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو. جی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا آپ کی آواز آ ہی نہیں رہی تھی. ہاں سوری, پتہ نہیں کوئی ہوگا فالٹ. اچھا جی صحابی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب تابعی کون ہوتے ہیں؟ تابعی از دا نیکسٹ جنریشن. اچھا تابعی جی سنگولر اور تابعین اس کی پلورل ہے. تابعین were those Muslims who could not see the Prophet ﷺ, but they saw those companions who have seen Prophet and they learn Islam from them and they were Muslim till death. تابعی وہ سیکنڈ جنریشن ہے جنہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن اور وہ بھی گریٹ لوگ تھے اس زمانے کے, بہت گریٹ پیپل تھے. اچھا اگر وہ تابعی ہولی پروفٹ کو دیکھ لیتے تو پھر کون کیا بن جاتے؟ صحابی بن جاتے, جی تابعی نہیں رہتے. جی یہ ہو گیا سیکنڈ جنریشن. پھر جناب تھرڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن کو کہتے ہیں تبع تابعین. تبع تابعین were those Muslims who even could not see the companions, but they اچھا saw those people who have seen companions, they learned Islam from them and they were Muslim till their death. ان کو کہتے ہیں تبع تابعین. دیکھیے Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, then صحابہ کرام, then تابعین, that تبع تابعین. These are three generation, 3 centuries people they were recognized by the Prophet. یہ ہیں سر تبع تابعین واپس سے بتا دیں گے. تبع تابعین were those Muslim who even could not see the companions. تبع تابعین were those Muslim who did not meet companions. اگر وہ تبع تابعین کمپین سے میٹ کر جاتے تو پھر تبع تابعین نہیں بلکہ تابعی بن جاتے, اوکے سیکنڈ جنریشن بن جاتے. لیکن انہوں کو صحابہ کرام سے نہیں ملے, بجائے اس لیے وجہ سے وہ بجائے سیکنڈ کے تھرڈ جنریشن کے فال کر گئے جن کو کہتے ہیں تبع تابعین. تو امام مالک جو ہے نا وہ تبع تابعین کے اندر بھی نہیں ہے بلکہ بعد کے جنریشن کے لوگ ہیں. تو امام مالک نے کہا کہ بھائی میں نے حدیث سنی اپنے استاد سے جو کہ تبع تابعی تھے, ان کا نام تھا شیبہ. انہوں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد سے جو ایک تابعی تھے, ان کا نام تھے عطا بن یزید. اور انہوں نے جو تابعی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ابو سعید خدری, اور صحابی نے کہا کہ میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا کہ when you hear the azan repeat the muezzin says. تو یہ جو ہے نا یہ مثال کس کی ہے؟ چین آف ٹرانسمیٹرز کی اینڈ متن کی. یہ ریڈ ہے نا یہ سند ہے, چین آف ٹرانسمیٹرز ہے, اور پرپل جو ہے یہ متن ہے. یہ آپ کو میں ایگزامپل سمجھایا. ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہم چیز شروع کر رہے ہیں. یہ ہے موسٹ پاپولر کوشچن. دس از FAQ, frequently asked question. اس کے 10 مارکس کے کوشچن بہت زیادہ آتے ہیں, اچھا بہت زیادہ آتے ہیں, اور اس کے ٹھیک ڈفرینٹ میتھڈ سے آتا ہے. کیسے آتا ہے آپ میرے نوٹس میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے سند اور متن اس کے لاز آتے ہیں جناب, کے ڈسکرائب ہاؤ محدثین they ensured hadith they collected are authentic. They describe how the hadith which they have make it confirm is called like sahih. So sanad matlab chain of transmitters. محدثین basically like they check like if the hadith is like valid or not. ہاں sanad and matan introduction. محدثین are the masters of the hadith who closely study hadith to check their authenticity. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع کے اندر محدثین جو ہے محدث کی جمع ہے. محدث کی جمع ہاں جی محدث who do have expertise in hadith and علوم الحدیث. جی وہ گریٹ اسکالر جن کو کمانڈ ہو حدیث کے اندر اس کو محدث کہتے ہیں. اور بہت سارے محدث جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں محدثین. محدث In order to check the authenticity of hadith, they closely study 2 parts of hadith, sanad and matan. اب جو محدثین ہیں جیسے امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, امام مالک, یہ محدثین بہت بڑے بڑے محدثین تھے. جب انہوں نے اپنی بک حدیث کمپائل کی, امام بخاری نے بخاری کمپائل کی, امام مسلم کمپائل کی, واٹس ایور جنہوں نے کمپائل کی, تو انہوں نے اپنی جو بک کمپائل کی انہوں نے انشور کیا کہ ہمارے بک کے اندر ساری صحیح اور آتھینٹک حدیث ہوں, اچھا تاکہ ہم کوئی چیز غلط نہ ریکارڈ کریں.
کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ اس کو فالو کریں گے اور وہ غلط ہوگی تو ہم گناہ گار ہوں گے. جی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب ایک بہت ہی اسپیشل میتھڈ اڈاپٹ کیا, لاس کو بنایا کہ تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ حدیثیں جو ہم کر رہے ہیں یہ آتھینٹک ہے. تو انہوں نے دونوں پارٹ کو, سند مت کو چیک کیا, اس کے بعد یہ کہا کہ یہ حدیث ہے صحیح یا غلط. اچھا ٹھیک. یہ سلائڈ سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جب وہ ایک حدیث کو آتھرائز کرتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے, تو سب سے پہلے حدیث کی وہ سند کو دیکھتے ہیں, سند کو. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر سند ہی صحیح نہیں ہوگی, چین آف ٹرانسپورٹ صحیح نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب وہ حدیث جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر سند کے اندر 5 بندے ہیں, 5 بندے کے اندر کوئی کافر ہے یا جی منافق ہے, تو ہم اس کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ جب سند آتھینٹک ہو, کنفرم ہو, تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اب کیونکہ سند آتھینٹک, اب ہم متن کو دیکھیں گے متن آتھینٹک ہے کہ نہیں. تو دونوں کے الگ الگ لاز ہیں, اس کو کہتے ہیں رول آف روایت اینڈ درایت, رولز آف روایت اینڈ درایت, رولز آف سند اینڈ متن. اور ٹھیک یہ ہے. ڈفرینٹ رولز ہیں. ہم ایز اے کیمبرج اسٹوڈنٹ کچھ رولز کو پڑھیں گے جو ہمیں اے اسٹار دلا دے گا. باقی اب ڈیٹیل میں پڑھا جائے تو آپ نالج تک پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے وہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. سند میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, سند پلس اسناد اور اسانید آر اے چین آف ٹرانسمیٹرز. جی They contain name of those who heard or noted, memorized, implemented and transferred ahadith. اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے نیریٹ کیا, یہ صحابی بھی ہو سکتے ہیں, تابعی بھی ہو سکتے ہیں, تبع تابعی ہو سکتے ہیں, اور ایک محدث بھی ہو سکتا ہے, جنہوں نے حدیث کو سنا, اس کو یاد کیا, نوٹ ڈاؤن کیا, اور ایکشن انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا. جی. فار ایگزامپل یحییٰ narrated from Malik, who narrated from Nafi, who narrated from Abdullah bin Umar that the Holy Prophet ﷺ said, is an example of sanad. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے پچھلی سلائڈ کے اندر ہم نے یہ جو تھا نا امام مالک نے کیا اس طرح ریڈ والا, یہ بھی جی سند کی ایگزامپل ہے, جی. اور یہ بھی سند کی ایگزامپل ہے کہ جناب اب یہ یحییٰ جو تھے نا, یحییٰ ایک بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے یہ نیریٹ کیا کہ بھائی میں نے یہ سنا ہے اپنے استاد سے جو کہ ایک تبع تابعی, وہ جو ایک محدث تھے امام مالک, جی. اور انہوں نے اپنے استاد سے یہ حدیث سنی ہے جو کہ تھے ایک تابعی تھے نافع, امام نافع, اور انہوں نے اپنے ماسٹر سے عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے, جی. ایک صحابی, اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے اس کو کہتے ہوئے سنا ہے. یہ ہے چین آف ٹرانسمیٹرز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کیونکہ اب جو ریفر کرتے ہیں نا, ابھی ہم لوگ عام مسلمان ریفر کرتے ہیں بھائی یہ حدیث بخاری میں ہے, یہ حدیث مسلم میں, ہم لوگ یہ ریفر کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس وقت بھی مولانا بن رہے ہیں نا, ملا صاحب جو مولانا بنتے ہیں مدرسے کے اندر, دارالعلوم کے اندر, وہ باقاعدہ ابھی پوری چین یاد کرتے ہیں. جی. جیسے تمہیں کسی بڑے مولانا کا نام یاد ہے پاکستان کے, کسی کو جانتے ہو؟ ناٹ شور سر. ابے یار کیسے مسلمان ہو یار, طارق جمیل کو تو جانتے ہو گے؟ جی سر. مولانا طارق جمیل جانتے ہیں نا. طارق مسعود کو جانتے ہو, 4 شادی والے؟ جی. ہاں, اب جب مولانا طارق جمیل صاحب یا طارق مسعود جب یہ مولوی صاحب بن رہے تھے نا, تو ان کے استاد نے یہ بتایا کہ بھائی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, لیکن یہ حدیث میرے استاد فلانا مولانا صاحب نے بتایا, انہوں ان کو استاد فلانا, پوری چین جاتی ہے, 30-35 لوگ بیچ میں آتے ہیں, جی. اور پھر بتاتے ہیں جناب یہ حدیث اس طرح سے ہے. لیکن وہ لوگ مولانا بن رہے تو یہ ہوتا ہے, وہ ایک ہی دفعہ یہ کہتا ہے, بار بار نہیں کرتے, تو کہلاتی چین آف ٹرانسمیٹر, جو قیامت تک چلتی رہے گی. ٹھیک ہے, اب آئیے متن پر. متن از the actual text of hadith. It contains teaching the Prophet which includes his sayings, actions, silent rules. آپ کو میں بتا دیا, جیسے actions are judgment intention. انما الاعمال بالنیات, یعنی کہ انما الاعمال بالنیات جو آیا ہے حدیث ہمارے پاس, یہ اعمال کا دار ہمارا نیت پر ہے, تو ہم نے امی ابو سے سنا ہے, لیکن ایکچولی یہ امام یحییٰ نے مالک سے نیریٹ کیا, انہوں نے نافع سے نیریٹ کیا, انہوں نے پوری چین چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں جناب متن. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گیا تک؟ ٹھیک ہے. اوکے سر. کوئی پرابلم تک؟ سند کیا ہوتی ہے, متن کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اب آئے آگے. رولز آف اسناد. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ محدثین جو ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے سند کے رول کو چیک کرتے ہیں. جی. اگر سند کے رولز اگر اوتھینٹک ہوتے ہیں اور تمام لاز کو فلفل کرتے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی حدیث پر ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. پہلا رول کیا ہے
Mohsin checked sanad of hadith first by different rules. They ensured the first person in chain of the transfer was companion of the Holy Prophet. अच्छा सनद का जो पहला रूल है वो ये है कि जो फर्स्ट नेटर होगा वो एक सहाबी होंगे, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की है वो आपको मुझे नहीं की है बल्कि उस जमाने के लोगों की है जो कि सहाबा कराम थे. जी तो अगर कोई ऐसी हदीस है जो ये कह रहा है कि मैंने ये हदीस सुनी है होली प्रॉफिट से, वो सहाबी ना हो तो उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं हुआ था जब होली प्रॉफिट जिंदा थे. होली प्रॉफिट साल के बाद पैदा, उसका मतलब वो जंप कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चेन को ब्रोकन कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो. जी तो पहला जो नेट होना चाहिए सहाबी होने चाहिए. They ensured the chain of transmitter isnad was unbroken. Their mind about correct transformation of hadith. यानी कि चेन अनब्रोकन नहीं होना चाहिए. सनद जो है ना वो कंजक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए. मिसाल के तौर पर इस पर आइए आप. फॉर एग्जाम्पल याहया नेरेट फ्रॉम मालिक, जी हु नेरेट फ्रॉम नाफे, हु नेरेट फ्रॉम, ये चेन बिल्कुल स्मूथ है, अनब्रोकन है. जी अगर कोई ये कहे कि आई हैव हर्ड हदीस फ्रॉम याहया and Yahya told me that he have heard this hadith to Imam Malik, and Imam Malik he told that he has this hadith to Abdullah ibn Umar, तो इमाम मालिक ने नाफे को बाईपास कर दिया. जी ये एग्जैक्टली इसका मतलब चेन ब्रोकन हो गई, ये झूठ बोल रहे हैं. क्योंकि जब अब्दुल्ला बिन उमर जिंदा थे तो इमाम मालिक पैदा भी नहीं होते, अब्दुल्ला बिन उमर के मरने के बाद इमाम मालिक पैदा हुए. जी तो एग्जैक्टली कैसे कह रहा है कि मैंने उनसे हदीस तारीफ की, बीच के बंदा खा गया ना वो, जी ये चेन ब्रोकन है, इसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये झूठी चेन है. मिसाल साहब को मैं समझाया. ठीक है बेटा, ठीक है सर. आगे बढ़ते हैं. Transmitters were known to those before and those after them in each chain. हर ट्रांसमिटर जिससे मिला हुआ हो, ऐसा ना कि वो कह रहा है मैं ख्वाब में उसको देगा, ख्वाब वाली बात नहीं होती, बल्कि बिल मशाफा फेस टू फेस मिला हुआ फिजिकली. एंड दे शुड मीट इन देयर मेच्योर एज, स्टेबल कंडीशन. पागल लोग, अंडर एज बच्चे, उनकी बातों को रिलाई नहीं करेंगे. जी They ensured that each transmitter was a person of sound mind and excellent memory. तमाम नेटर्स जो हदीस नरेट कर रहे हैं उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग थी, साउंड थी, कोई वीकनेस नहीं थी उनकी मेमोरी के अंदर. अच्छा और अल्लाह की शान आपको मैंने बताया कि उस ज़माने के अंदर जो अरब लोग थे उनकी मेमोरी फोटोजेनिक थी. जी They have lots of things by heart. They also ensured that each net transmitter was good and upright person who not only learned and conveyed the Prophet's teaching but also followed them and never be found doing anything against Prophet's practices. यानी कि जो ट्रांसमिटर्स हैं, चेन ऑफ नेटर्स हैं, वो सारे गुड मुस्लिम्स हों, गुड प्रैक्टिस मुस्लिम्स हों. हम लोग जो है ना नेक लोगों की बातों में, जो मौलाना टाइप के लोग होते हैं, बताया जो अच्छे लगता है, हम उनकी बात पर रिलाई करते हैं ना. हम किसी शराबी जुआरी उसकी बात पर रिलाई नहीं करते, हम ट्रस्ट नहीं करते. इसी तरह से उसकी जरूरत है कि वो सारे गुड मुस्लिम्स हो. ये सारे रूल्स ऑफ सनद है बेटा, ठीक समझ में आ रहा है. ठीक है सर. All narrators in the chain must be truthful and none of them was found to be lying. यानी कि तमाम के तमाम narrators truthful हो and they were not found lying. कभी कोई झूठ भी ना बोलता, क्योंकि झूठ बोलना ना एक बड़ी बुराई है, बहुत बड़ा गुनाह है. जी अगर कोई narrator अगर झूठा होगा ना तो उसकी हदीस फिर जनाब एग्जैक्टली सारी गलत हो जाएगी. He should report exactly what he has learned from his teacher and not use his own words. यानी कि वो exactly वही चीज ट्रांसफर कर रहा है जो उसने अपने टीचर सीखा, उसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं कर रहा. जी कि उसके टीचर ने जो आके फॉरवर्ड उसको किया है, वो ये बोल रहा है कि मैंने अपने टीचर से ये सीखा, एग्जैक्टली वो वर्ड जो हुलिगॉट ने कहा है. तो अगर इस तरह से हर आदमी अपना ऐड करता रहेगा तो हदीस करप्ट हो जाएगी. प्रॉफिट ने कुछ कहा है, वो आगे आगे पहुंचते गौत बन जाएगी. तो एग्जैक्ट वही ट्रांसफर हदीस से सीखा है उन्होंने, प्रॉफिट से सीखा है. He must understand what he reports and know how a change of word can change the ideas in it. जैसे आपको मैंने एक मिसाल दी थी आयत करीमा की, इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, ता के ऊपर पेश है, ओ अल्लाह आई एम फ्रॉम ज़ालिमीन फॉरगिव मी. लेकिन अगर बजाय कोई पेश के ज़बर पढ़ दे, इन्नी कुंतु की जगह इन्नी कुंता पढ़ दे, तो उसका पूरा मायने चेंज हो जाएगा. इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, या अल्लाह आई एम फ्रॉम ज़ालिमीन, इन्नी कुंता मिन, या अल्लाह यू आर फ्रॉम ज़ालिम, तो बोले गुनाह हो जाएगा. तो उसको पता हो कि मैं क्या नेट करूँ एग्जैक्टली. He must remember and quote the full chain from himself to the holy prophet. यानी कि जो नेटर हो उसको पूरी चेन भी याद होनी चाहिए कि जब मैं हदीस जो बयान कर रहा हूँ, आपको आलिम की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी आपकी बात नहीं कर रहा, उलमा की बात कर रहा हूँ, मुहद्दिसीन की बात कर रहा हूँ.
اس کو پوری چین آف ٹرانسمیٹر بھی یاد ہو کہ مجھے حدیث میرے ابو نے بتائی یا میرے سلطان نے بتایا، انہوں نے بتایا، ان کا نام یہ تھا، ان کو پتا، پوری چین یاد ہو کہ جناب یہ مجھے حدیث کی طرف پہنچی، تاکہ لوگ ریلائز کر سکے بھائی تم جو کہہ رہے ہو ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ آدمی سب اچھے لوگ تھے. He should report what agrees with the report of others who are known to have good memories. یعنی کہ وہ جن جن لوگوں کو انکلوڈ کر رہا اپنے چین کے اندر، وہ سب کے سب گڈ مسلم ہوں، ان کی میموری اسٹرانگ ہو، اور ہر لحاظ سے نیٹرس پرفیکٹ ہوں، جب جا کے اس کی حدیث پہ ریلائی کیا جائے گا، ادروائز ریلائز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. Also check the name list of teacher and student who اوکے سر. every narrator, because help us to identify the place of narrator in the field of hadith. یعنی کہ when he is narrating something from his teacher or any student he is narrating from his teacher, we should know about his place of birth, place of living, so we can assume کہ بھائی وہ وہاں پیدا ہوا تھا، وہ وہاں نیٹ کا، تو کیا وہ لوگ فزیکلی ملے کہ نہیں ملے؟ ایک آدمی ایران میں پیدا ہوا، ایک پاکستان میں پیدا ہوا، اور وہ تو کبھی ملے ہی نہیں، تو کیسے اس کو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ دیکھیں گے نا وہ ایک دوسرے مل چکے ہیں. اب یہ جتنے رولز ہیں نا، جتنے جی. رولز ہیں جو کہ فال کرتے ہیں سند کے اندر، اس کو علماء کرام نے ایڈ کر دیا ہے ایک بک کے اندر، اس کو کہتے ہیں علم الاسماء والرجال. یعنی کہ اسماء الرجال. ہاں، یہ جب تک آپ ورڈ نہیں لکھو گے نا علم الاسماء والرجال، آپ کو اسٹار کے مارکس نہیں ملیں گے. اگر کوشچن آتا ہے اور آپ نے یہ ٹرم نہیں لکھی علم الاسماء والرجال، تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. ابھی ہے کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میں نے آپ کو کچھ لاز بتائے ہیں، جیسے ایک لا تو یہ ہے، کچھ لا تو آپ کو اسکرین میں نظر آئے، کچھ لاز آپ کو نوٹس میں ملیں گے. آپ کو وربلی بتاتا ہوں. جیسے ایک رول یہ بھی ہے محدث کے بارے میں کہ they did not find committing a major sin. جی. They were not committed any crime. انہیں کوئی جرم نہیں کیا. They were not accused by anyone for any crime. یعنی کہ وہ جرم کرنا دور کی بات ہے، ان کو کبھی کسی نے accuse بھی نہ کیا ہو کہ آپ نے گناہ کیا، آپ نے چوری کی ہے. اتنے پیور لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک تو تھا آپ نے چوری کر لیا، آپ پکڑا گئے، یو فاؤنڈ گلٹی. ایک کیونکہ آپ کے اوپر الزام لگ گیا، تو الزام بھی نہیں لگنا چاہیے. اتنے نیک لوگ ہونے چاہیے وہ. جی. اور اس کی مثال بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب تمام چیزیں relating to narrators from their birth till their death, where they were born, where they died, how many years they spent, who are their teachers, who are their students, how was he, پوری بایوگرافی پرزرو کر دی محدثین نے ایک بک کے اندر، ایک برانچ آف نالج کے اندر، جس کو کہتے ہیں علم الاسماء والرجال. علم مینس علم، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں نیم. رجال جو ہے رجل کی جمع، رجل عربی میں کہتے ہیں مین کو، رجال لاٹس آف مین. علم الاسماء والرجال is the branch of knowledge in which every narrators from a tabi till the compiler it preserved in that book, which can make us sure کہ بھئی یہ لوگ اچھے لوگ تھے، ان کی بات پر ہم ریلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا کمپوننٹ تھا، یہ پہلا پارٹ تھا. ایک محدث حدیث کو جب لکھتے ہیں تو اس کو کنفرم کرتے ہیں جناب کہ یہ حدیث ہم لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے سارے نیٹرز پرفیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اوکے سر. جب وہ سند کو چیک کر لیتے ہیں اور سند پرفیکٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ بودر کرتے ہیں کہ ہم متن کو بھی چیک کریں گے. اگر سند کے اندر ہی فالٹ ہوتا ہے تو پھر وہ بودر نہیں کرتے متن کو چیک کرنے کے بارے میں. کیونکہ یار جب سندی کے اندر کافر لوگ ہیں، منافق لوگ، تو پتہ جھوٹ بوٹ بولو گا، پتہ کیا، ہم کیسے ریلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آج یہیں پہ اسٹاپ کر رہا ہوں. اوکے سر. بڑا ڈرائی ٹاپک ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے انڈرسٹینڈ. تو میں سند کو ہم نے یہاں پہ کیا، آپ یہاں تک اس کو دوبارہ کر لیجیے گھر میں، اور رول متن پڑھنا پڑے گا. ہاں، رول متن انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اس کے بعد یہ سارا کا شاید ہم انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو تم اپنا کاپی شیئر کر دینا آنسر کو انشاءاللہ. as soon as I get the chance I will mark it. ٹھیک ہے. اوکے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.